الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے آیت 45 سے 49 تک کیا تھا، ٹھیک بات ہے؟ آج جی سر۔ جی سر۔ دہرائی کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور ہم قرآن کے صحیح مفہوم کو سمجھتے ہوئے چلیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین ثم آمین۔ اب آیت 45 میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ کل آپ نے ایک بہت اہم سوال نہیں کیا، میں اس کا بھی آج سوال کے حوالے سے جواب دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا۔ کیا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کو یہی اختلاف ہوا جو قرآن کے بارے میں کافر کر رہے تھے؟ کچھ لوگوں نے مانا تھا اور کچھ مخالف ہو گئے تھے، جیسے کہ نبی پاک کے ساتھ لوگوں نے کیا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن تورات اور قرآن کا فرق کیا تھا؟ دونوں میں کیا خاص فرق ہے؟ کچھ تورات ایک دم نازل کی گئی تھی تختیوں کی صورت میں، قرآن آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا گیا۔ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل فرق یہ ہے، بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے اس بات کو۔ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ سورہ حجر کی آیت 9 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک یہ ذکر قرآن ہم نے نازل کیا ہے، فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ کسی سابقہ کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ ہوا یہ کہ کیونکہ اس پر سب سے بڑا جو جرم یہودیوں نے کیا یا بنی اسرائیل نے کیا، جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے، ان کو کتاب دی گئی تھی، جب انہوں نے کتاب کو فالو کیا تو وہ دنیا کے امام رہے۔ لیکن بدبختی دیکھیں کہ انہوں نے خود بھی کتاب کے احکامات سے انحراف کیا، حتیٰ کہ انہوں نے کتاب کو بھی بدل ڈالا۔ یہ ہے تحریف، کتاب کو بدل دیا انہوں نے۔ اور اب جب انہوں نے قرآن نازل ہوا نا تو پتہ ہے یہودیوں نے کیا کہا؟ یہ ہے وہ سوال جو میں نے آپ نے نہیں پوچھا۔ یہودیوں نے کہا بھائی اللہ نے پہلے کتاب بھیج دی ہے، تورات، قرآن بھیجنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا خیال تھا، جبکہ تورات کا وہ حشر نشر کر چکے تھے، عملاً اس کے خلاف چل رہے تھے۔ سود حرام تھا، انہوں نے حلال کر لیا۔ قرآن کے اس تورات کے اندر تحریف کر دی، تو وہ کتاب اب محرف کتاب تھی، جس میں تحریف شدہ کتاب تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا سارے انبیاء کے ساتھ کہ میں ایک آخری نبی بھیجوں گا، اس پہ تم سب ایمان لانا، امتوں کو ایمان لائیں گی، اور کتاب نازل کروں گا جس کی میں خود حفاظت کروں گا۔ یہ ہے وہ نقطہ جو پکڑنے کا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، بڑے غور سے دیکھیے، سنیے، سوال کیجئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ کا اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ تو کون سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کر دی تھی؟ مہلت دینے کی سر۔ سر اختلافات کا فیصلہ جو قیامت میں ہوگا، یہ کیسا؟ اگر اللہ تعالیٰ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا،
وہ فیصلہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ایک اس کے مقرر کر دیا کہ وہ فیصلہ کہ جو محرف کتاب کی تعریف کریں گے یا جو کتاب پر مانیں گے ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا. لیکن اگر یہ فیصلے کا اللہ کا فیصلہ دنیا میں ہو جاتا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ان کا کام تمام کر دیتا. اپنا فیصلہ اللہ کا عدل پر مبنی ہوتا، اور عدل کا فیصلہ یہی ہے کہ جو اللہ کے احکامات کا منکر ہو اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے، اور یہی اللہ نے کرنا تھا. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقرر وقت تک انسان دنیا میں آزمائش میں ہے، لہٰذا اس کو یہ مہلت ہے کہ اس آزمائش میں چاہے تو عمل کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن آخرت میں فیصلہ ہوگا. عمل کرنے والوں کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور آخرت میں جنت، اور منکرین کو دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی. یہ تاریخ کا فیصلہ ہے. یہ آپ آج بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر وہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں جو کفر کو اپنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ مسلمان حکمران ہی کیوں نہیں ہیں، نام و نہاد مسلمان ہی کیوں نہیں ہیں. یہ بات سمجھیں. قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ انسان کو حکم دیتا ہے کہ تم اسی کتاب کے سے ہر فیصلہ لو، ہر فیصلہ، عبادات کے بارے میں ہو، اخلاق کے بارے میں ہو، معاملات کے بارے میں ہو، عقائد کے بارے میں. اچھا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. پہلے تو اس کو تحریف کی، اس کے بارے میں شک میں، اور اب قرآن کے بارے میں بھی شک میں ہے. کیوں کہ ان کے جو لغو ہیں اعتراضات کہ اللہ نے پہلے کتاب اتاری ہے. بھئی اللہ جب چاہے، جب اس کی حکمت کا تقاضا ہو کہ دنیا جہالت میں تم نے اس کا تحریف کر کر کے ستیہ ناش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو حجت پوری کرنی ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ حساب لے سکے. کوئی سوال آیت 45 کے بارے میں؟ اب آئیے 46 میں. اچھا، اللہ تعالیٰ فرمانے میں من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیکی کا کام کیا یا جس نے نیکی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے لیے اچھا کر رہا ہے. ومن اساء، جس نے برائی کی، فعلیہا، اس کا وبال اسی کے سر پر ہوگا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک اصول اللہ کا آ گیا کہ نیکی کرے گا تو اپنا فائدہ کرے گا دنیا اور آخرت دونوں میں، کہ دنیا میں اللہ کی تائید اور آخرت میں جنت. ومن اساء، جس نے برائی کی وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا کیونکہ اس نے اللہ کا راستہ برحق تھا. صراط مستقیم نیکیاں کرنے اور برائی سے بچنے میں آتا ہے. انہوں نے برائی کی، لہٰذا دنیا میں بھی یہ اللہ کی تائید اور نصرت سے محروم، ان پر اللہ کی لعنتیں، اور آخرت میں جہنم. یہ ہے صحیح اس کا مفہوم. وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا پروردگار جو ہے وہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. یہ جو ماں پہلے آ گیا نا، تو اس کا مطلب ہے بڑی حتمی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. اللہ عادل ہے. بے شک عادل ہے، لیکن اس عدل کا تقاضا یہ ہے کہ برے کو برائی کی سزا دے اور نیک کو نیکی کا اجر دے. یہ اللہ کا قاعدہ اور ضابطہ ہے جو آپ نے بتایا، اسی کے مطابق اللہ عمل کرتا ہے. لہذا ظلم تو جب ہوتا کہ ظالم کو چھوڑ دیا جاتا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا عدل ہے. قرآن جو یقین مانے آدمی پڑھتا ہے نا اور سمجھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ رب کا جو نظام عدل ہے جب وہ نافذ ہوگا نا، تو آپ دیکھیں
کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، وہاں صدائیں بلند ہوں گی، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے جس نے عدل پر مبنی عین عدل کے مطابق فیصلہ کیا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ایسا لگتا ہے کہ آخرت ہی وہ موقع ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا صحیح عدل ہر انسان کو اس عدل کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا، اور برا بھی مطمئن ہوگا، نیک بھی مطمئن ہوگا، نیکی کا اجر ملے گا، برائی کی سزا ملے گی۔ اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میں کئی جگہ آیا ہے آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کس برے لوگ جو ہیں ان کی برائی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر نیکی کی ہوگی تو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر برائی ہوگی تو وہ اس کے نام اعمال میں، اور وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا، اس لیے کہ علم بھی اس کا کامل اور اس کا اقتدار اور اختیار بھی کامل۔ جی سر۔ وہ دنیا کے ججوں کی طرح نہیں ہوگا، وہ پاکستان کے ججوں کی طرح نہیں ہے، وہ ایسا جج ہے پروردگار کہ اس کے میں العدل ہے، سراپا عدل ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی سوال آیت 46 کے بارے میں؟ سر اگر دنیا میں اللہ کا نظام نافذ ہو جائے تو کیسا، کتنی دنیا کتنی بہترین ہو جائے۔ دنیا رش کے جنت بن جاتی ڈاکٹر صاحبہ، جی سر۔ کہ اگر میں اور آپ اس قرآن کے تابع ہو جائیں، آپ یقین مانیں میں اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے بہترین انسان ہوں گا، بھلائی ہر کام میں۔ اچھا، اب آ جائیں آیت 47 پر، الیہ یرد علم الساعہ۔ یہ جو آخرت کی گھڑی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہے، یعنی اس کو ہی سب معلوم ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه، وہی سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ یہ کون سی توحید ہے جلدی بتائیں؟ علم توحید علم ہے مالکیت۔ تو آپ اتنی دیر سے کیوں لگاتے ہیں؟ توحید علم ہے کہ اللہ کا علم محیط ہے ہر چیز پر، چاہے وہ آپ کا زراعت سے متعلق ہو، جیسے یہاں بتایا گیا کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ کون سے جو پھل وہ شگوفے ہیں وہ پھل دیں گے، ان میں پھل آئے گا، اور کون سی عورت کون سی مؤنث حامرہ ہے اور اس نے کیا جنا ہے، یہ سب اس کے علم میں، یہ ہے توحید علم۔ اس لیے وہاں پیچھے کہا نا کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ یہ ہے اس کا اپنی توحید علم جو ہے وہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، جب جس روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکار کے کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک۔ قیامت کے دن جو ہے اللہ سارے جو جنہوں نے شرک کیا نا، اللہ کے ساتھ صفات میں شریک ٹھہرائے اور ان سے غلط امیدیں وابستہ کیں، اللہ ان سے پوچھ رہا ہے قیامت کے دن کہاں ہیں وہ؟ قَالُوا آذَانَكَ مَا مِنَّا مِن شہید، تو کیا کہیں گے وہ عرض کریں گے کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ کیسے سیدھے ہو گئے ہیں، کیوں؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جنت اور جہنم کو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، اپنی بھی بے بسی اور ان شریکوں کی جن کو ٹھہرایا انہوں نے اللہ کے ساتھ، ان کی بھی، وہ تو گم ہو گئے ان سے۔ لہذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توحید 100% توحید کا قائل بنائے، اور شرک کی ہر شرک کی رسم سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا،
یہ تو آ گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر بے بس ہوں گے شرکا بھی اور جنہوں نے شریک ٹھہرائے کہ اللہ کے ہاں ان کو کوئی موقع نہیں ہوگا. اور پھر دیکھیں بے بسی آیت 48 میں کہ مشرکین کی مایوسی کی انتہا کیا انتہا ہے؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور وہ ان سے گم ہو گئے. اللہ اکبر. ما کانو یدعون من قبل، جن کو وہ پہلے پکارتے تھے نا دنیا میں، وہ سب ختم گم ہو گئے، پتہ نہیں. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، یہ کیا ہے؟ مایوسی کی انتہا ہے. وَظَنُّوا، اور وہ سمجھ لیں گے ما لیس من محیص، ما لَهُم مِّن محیص، کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. کیوں؟ جنت اور دوزخ دو ہی جگہ ہیں. جہنم دوست ٹھکانہ ہے برے لوگوں کا، انہوں نے شرک جیسی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. دنیا میں بھی آپ دیکھیں طاقتیں اور قدرتیں پروردگار کے پاس، علم کا سرچشمہ وہ قرآن کی آیات، ہر آیت کے بعد آپ چند آیت کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ کی توحید، اللہ کا قدرت، اللہ کا اقتدار اور اختیار، جیسے ابھی پچھلی آیت میں دیکھا ہے آپ نے. تو پھر ان کو کوئی جائے پناہ نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ وہاں تو دنیا میں تو جائے پناہ تھی کہ کوئی تکلیف آئی تو اپنی برادری میں چلا گیا، تکلیف آئی تو اپنے لوگوں میں پہنچ گیا، وغیرہ وغیرہ. وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. اور آخری آیت کل جو ہم نے کی ہے، لا يسعم الانسان من دعاء الخیر، انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا. وَإِن مَسَّهُ شَرٌّ، اور اگر اس کو کوئی مصیبت آ جائے، فَيَئُوسُ قَنُوطٌ، تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے. اچھا، یہ کون سے انسان کا ذکر ہے؟ جلدی بتائیں. جو دنیا صحیح. پرست ہوتا ہے، مطلب کمزور پہ انسان. ہاں، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور جس کو دل سے یعنی سیما آپ مضبوط نے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہا، ایمان کمزور ہے اس بدبخت کا. تو کیا کرتا ہے؟ ذرا سی مصیبت آتی ہے تو ہلا گلا مچا دیتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کر کے خوب دعائیں مانگتا ہے، پتہ نہیں منتیں مانگتا ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے اس کو رہائی دی، پھر وہ بالکل وہی، کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر انسان، ایک تو مصیبتیں آتی ہیں خود اپنے ہاتھوں کی کمائی، جو کافروں کو نظر آتی ہیں، آپ کو جو نافرمانوں کو آتی ہیں. ایک مومنوں کو بھی آزمائش کے لیے اللہ کے دین کے دعوت دینے میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں. تو مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں. صبر اور جو شکر ہر والا. حال میں صبر کرتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور کچھ نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے. اس سے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ وہ تربیت ہے جو اللہ انسانوں کی کرتا ہے کہ ان کو آزماتا ہے مشکلوں میں کہ کیا وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں، اور نعمتیں دے کر کہ کیا وہ شکر کرتے ہیں یا نہیں. اچھا، ایک تو صبر کرنا خود ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جو دین پر عمل کر کے ہی ان کی تربیت، ان میں اضافہ بہتری لائی جا سکتی ہے. جیسے صبر ہے کہ انسان اس خوشی کے ساتھ عمل کرے اور صبر کرے دین پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرت میں دائمی زندگی میں مجھے جنت ملے گی اور یہاں میرے اللہ کا ساتھ ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے جو صبر ہے. برائیوں سے اس لیے بچتا ہے، رشوت سے، حرام مال سے، کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز میری دنیا اور آخرت کو سر آپ برباد. کی آواز سلو ہو گئی ہے. آپ کے اس میں پرابلم ہوگا ساجدہ، سعدیہ میں تو بالکل ٹھیک بول رہا ہوں. جی سر، ہمیں آ رہی ہے سی. اچھا، جزاک اللہ. تو یہ بات نہیں ہے کہ میں آپ کا خیال نہیں رکھتا، میں ٹھیک زور سے بولتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. جزاک اللہ. اچھا، تو اب آپ نے دیکھا کہ
کہ یہ جو انسان کمزور ایمان جو ہے، یہ انسان کو یہی شرک ہے کہ بھلائی پہ تو بڑے دعا کا دعائیں مانگنی چاہیے، دعا مانگے، لیکن جب تکلیف آئے تو اللہ کے لیے صبر کرے۔ اچھا، صبر کے لیے اور دوسرا نسخہ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ نماز قائم بہت عمدہ، بہت عمدہ، تعین بالصبر والصلاۃ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ۔ جب آپ 5 وقت اللہ کی جناب میں کھڑے ہو کر آرزویں کرتے ہیں تو وہ صبر کا بہترین طریقہ ہے جو نماز میں انسان اللہ سے مانگتا ہے 5 وقت ایک دن میں۔ تو اللہ 24 گھنٹے میں، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اس نے نماز ہمارے لیے فرض کی۔ آپ یقین مانیں، نماز ہی انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کون سی عبادت ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں؟ بتائیں مجھے، نماز کے علاوہ کوئی بتائیں۔ قرآن نماز پاک تہجد کی نہیں، ساری نمازوں کو چھوڑ دیں نا، نماز کے علاوہ کوئی چیز بتائیں۔ قرآن سجدے پاک میں، کو جو پڑھتے ہیں، سجدے میں دیکھیں، دعا۔ ایک دعا بات، آپ ایک بات میری غور سے سنیں۔ مومن جو ہے نا، اس اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور بالکل پوری طرح اس کو دیکھ رہا ہے، لکھوا رہا ہے جو کچھ وہ کر رہی ہے۔ لیکن یہ نماز، ابو الحسن علی سید ندوی نے لکھا ہے، کمال کا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو بالکل ٹھیک رکھ سکتا ہے اگر وہ اس کو اقامت صلاۃ بنا لے، ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرے انسان۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ پورے سکون سے نماز پڑھتے ہیں سمجھ کر، اپنی حالت کو بھی دیکھ کر، اپنے جو پڑھ رہے ہیں تسبیحات ہوں، قرآن ہو، آپ یقین مانیں وہ لذت آتی ہے انسان کو کہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ کیوں؟ اس کو ساری رحمتیں وہاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو نماز کو مومن کبھی نہ چھوڑے اور بڑے سکون اور اطمینان سے پڑھے۔ اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے تو خود اللہ نے کہا ہے کہ تم سفر میں ہو تو تم نفل کا بھی جو ہے وہ قصر نماز پڑھو۔ سبحان اللہ، کیا رب ہے، کتنا خیال رکھا ہے اس نے ہمارا۔ لیکن نماز چھوڑی نہیں جا سکتی، بیڈ پہ بھی ہوں تو آپ اشاروں سے پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو اگر آیت نماز میں دیکھے کہ پڑھتا ہے بندہ تو کتنا سکون ملتا ہے نا، چاہے جو کیا بات دنیا ہے، کیا جہان کی بات، پریشانیاں ہوں وہ سب بھول جاتا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ دنیا کی آسائشیں جو ہیں نا، ان کو چھوڑ کر جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آسائشوں سے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اس نماز میں مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آگے آپ کمزور ایمان کی دیکھیں، بڑی آیت 49 کو دیکھیں کہ کمزور ایمان والا انسان مصیبت آئی اللہ کی طرف رجوع، خوب دعائیں مانگ رہا ہے، جو ہی اللہ نے مصیبت دور کی، حیوانوں کی طرح بھول ہی گیا کہ اللہ نے میرے ساتھ کتنا کرم کیا ہے۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب تکلیف آتی ہے تو فَيَئُوسُ قَنُوطٌ، تو بڑا مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ مومن جو ہے وہ ہر حال میں اپنے اللہ سے ایسی امیدیں رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے رحمت کا ہمیشہ متمنی ہوتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے۔ مشکل وقت آئے گا لیکن اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے گزار دے گا انسان پر۔ یہ تو تھا آیت 49 جو میں نے کل کی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم ختم کریں گے اس سورت کو اور کل سے سورہ شورى شروع کریں گے، اور اس سنڈے کو آپ کی کلاس ہوگی سیرت کی، اور سیرت پڑھ کے آئیے، پہلے سوال ہوں گے آپ سے، پھر آگے چلیں گے۔
اچھا، اب آ جائیے آیت 50 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي۔ بڑی اہم آیت ہے، ہر قرآن کی آیت اہم ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا رَحْمَتَهُ مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، لیکن جو ہی سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ ھذا لی، اللہ اکبر، کہتا ہے میں تو اسی کا مستحق تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اب اپنے استحقاق پہ اس کو زیادہ وہ ہے مان، اور اللہ کی رحمتوں پر کچھ نہیں ہے کہ جس نے اس مصیبت کو ٹال کر اس پر رحمت نازل فرمائی۔ اب کہتا ہے میں تو اس کا مستحق تھا۔ اللہ اکبر، کبھی ایسا گمان نہ کریں، جب بھی عافیت ملے یہ اس رب کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور پھر اس کے آگے کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ اللہ اکبر، کیا بدبخت انسان ہے۔ وہ سورہ کاف میں واقع ہے نا دو زمینداروں کا، ایک مومن اور ایک جو ہے وہ ایسا ہی۔ جی جی سر جی، مجھے بھی وہی یاد آ رہا تھا، وہی بالکل۔ یاد آ رہا تھا۔ ہاں سبحان اللہ اللہ۔ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمیں قرآن پڑھتے وقت بالکل قرآن کی دوسری اس سے متصل چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ تو کہتا ہے وہ، اب دیکھیں یہ آج یقین مانے، یہ اکثر مسلمانوں کا یہی گمان ہے کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو دیکھا جائے گا۔ یہ بالکل آپ دیکھ لیں، آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ملیں گے۔ اسی لیے انسان دنیا میں برائیاں کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اگر اس کا یقین ہونا کہ قیامت برپا ہوگی اور میں اس رب کے سامنے پیش ہوں گا جو میرے ایک ایک حرکت سے واقف ہے، میری نیت سے بھی واقف ہے، میرے عمل سے بھی واقف ہے، میرے ایمان سے بھی واقف ہے، اور وہاں مجھے کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو میرا ایمان اور عمل صالح۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اس شخص کے پاس کوئی چارہ ہے کہ نیکی میں سبقت کرے اور برائی کو سے باز رہے؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟ یہ ہے وجہ، بڑی نوٹ فرمائیں۔ اور اپنے ایمان باللہ، توحید اور ایمان بالآخرت، اس پر یقین حاصل کریں قرآن سے۔ جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کو نیکی میں سبقت کرنا آسان اور برائی سے بچنا آسان۔ اور اگر اس کا یقین اللہ پر بھی نہیں ہے اور آخرت پر بھی نہیں ہے تو یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر آیت 50 میں ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، بدبختی کی انتہا دیکھیں، کہتا ہے وَلَئِن رَجَعْتُ، اگر مجھے پلٹایا بھی گیا، اِلَىٰ ربی، اپنے رب کی طرف، کہ اگر قیامت ہوئی بھی، اِنَّ لِی عِندَهُ لِلْحُسْنَىٰ، تو وہاں بھی میں مزے ہی کروں گا۔ ذرا غور فرمائیں کہ کس قدر اس کی خود ساختہ، یہ جو اس نے گھڑی ہوئی بات ہے۔ او بدبخت، اللہ نے تو قرآن بھیج کے، نبی بھیج کے مجھے اور آپ کو اصول بتا دیے، کامیابی کے یہ اصول ہیں، ناکامی کے یہ ہیں، اور اللہ کے ہاں یہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ فرمائیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر قیامت ہوئی بھی تو میں تو مزے ہی اڑاؤں گا، اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذرائع وسائل سب دیے ہیں تاکہ اس کی آزمائش کرے۔ تو آگے اللہ جو اس کا جواب دے رہا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، فَلَنُذِيقَنَّ، اب اگر آپ عربی جانتے ہو نا تو اللہ کہتے ہیں میں ضرور بے ضرور ان کو مزہ چکھاؤں گا۔ یہ لام بھی تاکید کا ہے، فلا، اور یہ نون آخر میں نون شد والا بھی تاکید کا ہے۔ تو اللہ فرمائے میں ضرور بے ضرور الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وہ جو کہتے تھے نا قیامت پہلے تو ہوگی نہیں، ہوگی تو ہم مزے اڑائیں گے وہاں بھی جیسے دنیا میں کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، پھر تاکید
سر جی یہ پیچھے فَلَنُنَبِّئَنَّ ہے، پھر آگے وَلَنُزِيقَنَّ. آئی ایم سوری فَلَنُنَبِّئَنَّ، ہم ضرور ضرور ان کو آگاہ کریں گے، الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، یہ اوپر انکار ہے یاد رکھیں، بما عملو، جو کچھ عمل انہوں نے کیا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم ضرور ضرور ان کو چکھائیں گے، من عذاب غلیظ، وہ بڑے شدید عذاب کا مزہ ان کو ضرور چکھائیں گے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے، کتنا بڑا انذار ہے کہ لوگ جو آخرت پر اس طرح کا ڈھلمل یقین ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں تو آزادی ملی ہے، اب وہاں بھی ملی ہوگی، نہیں 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 نہیں، یا اللہ نے کہہ دیا کہ میں ضرور ضرور ان کو آگاہ کروں کہ دنیا میں تم کیا کرتے رہے، کس ایمان کے ساتھ تم نے عمل کیا، اور پھر ان کو جہنم کے شدید ترین عذاب میں مبتلا کروں گا۔ کتنا بڑا، آپ دیکھیں ایک ایک آیت مجھے اور آپ کو کس طرح اس بات کا ایمان میں اضافے کا ثبوت ملتا ہے کہ میں اپنے ایمان کو پختہ سے پختہ کروں۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ شاباش۔ الحمدللہ. تو آیت 50 آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بندے کو یہ بتا رہے ہیں کہ بندے سیدھا ہو جا دنیا میں۔ یہ قرآن حجت ہے اسی لحاظ سے کہ یہ میرے اور آپ کو صاف بتا رہی ہے کہ دنیا میں جو کرنا ہے نیکی کر لو، اس میں سبقت کر لو، برائی سے مکمل اجتناب کر لو، جنت تمہارے لیے ہے۔ اور اگر بین بین چلو گے کہ نہیں دنیا ایمان بھی ساتھ اور دنیا بھی ساتھ، دنیا میں غلط کام کرو گے تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ سر یہ وارننگ ہے نا تو کہ بھئی جیسا جو بھی کرنا کرو، لیکن آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ ہاں بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، دنیا میں نے آزادی دی ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے، آؤ گے میرے پاس ہی۔ ہر آدمی نے بالآخر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ اچھا اب چلتے ہیں آیت، اگر 51 پہ کوئی سوال نہیں ہے، ذرا غور کریں قرآن کتنا حق بیان کرتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے۔ کافروں کو دیکھا نا آپ نے، اور مسلمانوں کو بھی، نام و نہاد مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں آپ۔ آپ کو پتہ ہے قارون نے کیا کہا جب اس سے لوگوں نے کہا کہ بھائی تو اللہ سے ڈر، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر، تو اس نے کیا کہا بھلا؟ یہ کہ میری اپنی کوششوں کا ہاں یہ نتیجہ۔ میرا کمال ہے، اللہ نے کہاں دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو دیکھیں قرآن کس طرح ہمیں اہل ایمان کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اچھا یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں اعرض ونأىٰ بجانبہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ فکر ہو گیا اور اپنی مرضی پہ چلنے لگ گیا۔ غرور و استکبار میں وہ اس کا ملوث ہو گیا، غرور و استکبار میں، کہ اس کو پتہ ہی نہیں رہا کہ نعمتیں دینے والی کوئی اور ہستی ہے، اس نے وہ جو اس نے دیا اس کو اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ تو جی سر، اللہ سے غرور و تکبر کی انتہا ہے یہ کہ نعمتیں اللہ دے اور بندہ اسی اللہ کے سے منہ موڑ لے، تکبر اور غرور میں آ کر۔ کتنا بڑا احسان فراموش ہے، ذرا غور کریں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتا ہے۔ یہ تکبر کی انتہا ہے۔ اور یہ تو ہوا نا نعمتوں پر، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، ہاں شر فذو دعاء عریض، بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کا یہ رویہ ہرگز نہیں کہ نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر۔
یہ دو چیزیں اگر آپ میں اور مجھ میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آ جائیں، یقین مانیں کہ مصیبتوں پہ مجھے صبر کرنا ہے، وہ صبر بھی بڑا مزہ دیتا ہے۔ آپ یقین مانیں، آدمی اس تکلیف میں بھی جب اللہ سے رجوع کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، تو وہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتا، اس کی مصیبت دور کر کے اس کو آسانیاں عطا فرما دیتا ہے۔ بالکل سر، یہی کچھ ہوتا ہے، آپ دل سے اس رب کو یاد کرو۔ دیکھیں اللہ یہ، سے نا امید نہیں ہوتا سر۔ ہاں لیکن نا امید ہونے کے لیے استقامت توحید پر، آخرت پر، یہ جب ہوگا جب میرا علم، میرا یقین پورا کا پورا ہوگا کہ میرا رب کی طرف سے مشکل آئی ہے، میں نے اس کو صبر سے برداشت کرنا ہے، جو نعمت ملی ہے میں نے اس پر شکر کا حق ادا جی کرنا سر، بالکل یہی مضمون بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں۔ تو ذرا اس کو بہت اچھی طرح دیکھیں، اچھی طرح سمجھیں۔ یہ اصل میں قرآن جو ہے نا، ایک آیت میں نے اکثر آپ کے سامنے پڑھی ہے، فیہ ذکرکم، اس قرآن میں پڑھنے والے تیرا ہی تو ذکر ہے، افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب اللہ نے عقل، سمجھ، بوجھ، کان، سماعت، بصارت، فہم و ادراک دیا ہے، تو سب سے پہلے تو اس اللہ کے کلام کو سمجھو اور دیکھیں کتنی قیمتی باتیں ہیں کہ انسان پر جب اللہ نعمتیں کی بارش کرتا ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہرگز نہ بنائے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ آمین ہوں۔ آمین۔ آمین۔ اور پھر جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اکبر، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ بڑی لمبی چوڑی دعائیں اللہ سے کرتا ہے، یعنی گویا وہ اللہ مصیبت میں تو کام آتا ہے، جب احسان کر لے تو ہم اس کو بھول جائیں، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑی گھٹیا بات کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی سوال آیت 51 کے بارے میں؟ شاباش، جلدی کریں۔ سر جی جب وہی مصیبت پڑتی ہے اس پہ، بندے پہ، تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ کوئی اور تو ٹالنے والا ہے نہیں اس رب کے سوا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہی رب تو آسانیاں کون دے رہا تھا؟ وہی اس رب وقت دے اس کو رہا بھول تھا۔ گیا۔ اب جب مصیبت آئی تو اس کو وہ رب یاد آ گیا، کیونکہ اور کہیں سے مصیبت ٹل نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ بتوں سے بھی مانگتے ہیں، ان کی ضروریات اللہ ہی پوری کرتا ہے، ان کی دعائیں بھی سنتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ آپ ظاہر ہے سر۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو وظیفہ بھی کرنے لگتے ہیں مختلف صورتوں کے۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ آگے آج 51 میں نے پڑھی آپ کے پاس سامنے، اور آگے ہے 52۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی پیاری آیات ہیں، ساری قرآن کا بھرا ہوا ہے ان آیات سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل آرائیتم، ان سے کہو، یہ آرائیتم کا مطلب تم نے دیکھا نہیں کا مطلب ہے، اصل مطلب ہے کیا تم نے غور نہیں کیا؟ یہ عربی زبان کا کہ آرائیتم کا مطلب ہے کیا تم، کل ان سے پوچھو، آرائیتم، کبھی تم نے غور کی ہے، کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے تھا، ثم کفرتم، پھر تم نے ناشکری کی یا کفر کیا۔ اب سوچیں، یہاں بڑی وارننگ ہے، بڑی تنبیہ ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ کی طرف سے ہو، چاہے وہ عنایتیں ہوں اور شکر کرنا ہو، چاہے وہ تکلیفیں اور صبر کرنا ہو، اگر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں من اضل ممن هو فی شقاق بعید، کون اس سے بڑا گمراہ ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا گمراہ اور بھٹکا ہوا شخص کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو، اتنا دور تک کہ عنایتیں اللہ کی ہوں تو کہے بس مجھے تو یہ سب میں اس کا حق رکھتا تھا، اور
اگر کہیں قیامت ہوگی نہیں پہلے، تو اگر ہوگی تو پھر میں تو قیامت میں بھی مزے کروں گا، جنت میں جاؤں گا، نعوذ باللہ، خود ساختہ کیا اس کی؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے تھا اور ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، تو من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آیت 52 ہو گئی، 53 آخری آیت آ گئی ہے۔ بڑی قرآن کی ہر آیت بڑی اہم ہے، ذرا اس کو دیکھیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی۔ کیا مطلب ہے؟ آفاقی نشانیاں کون سی ہیں اور انفسی، اس کی مثالیں دیں تاکہ میں اور آپ سمجھ جائیں۔ آیت کائنات سر، مردہ زمین ہری ہو جاتی ہے، موسم جی بدلتے سورہ ہیں کہف سب میں کچھ۔ جیسے آیت نمبر 7 ہے، اور انفس میں جیسے سورہ مومنون کی آیات ہیں 12 سے 14، سورہ حج کی آیت 5۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ۔ اب میں آپ کو پہلے، یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، اگر آپ یہ لوگوں کو اوپننگ میں کہہ دیں گے نا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ سورہ حج اور سورہ جو مومنون ہے ان کی آیات جو آیت انفس ہیں، لیکن سب سے پہلے بتائیں، سب سے پہلے دیکھیں، دعوت دینے والے کو پہلے اپنی زبان میں ان کو بات سمجھ۔ آفاق میں نشانیاں وہ ہیں جو پورے زمین و آسمان کے اندر ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، اس کی پیدائش، یہ ساری آپ کی جتنی بھی کہکشائیں ہیں، ساری کی ساری آفاقی نشانیاں ہیں، تاکہ پہلے دنیا کو انسان سمجھے کہ آفاق کی نشانیوں کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ کوئی نشانی جو آسمان و زمین میں، ستارے، چاند، سورج، ہر چیز جو ہے وہ اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اتنی موزوں اور اس کے اتنے سارے فائدے ہیں خود انسانوں کو۔ کوئی بھی چیز دیکھ لیں کہ یہ، اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو نشانیاں دکھائیں گے، اور یہ سارا عقل اور فہم کا معاملہ ہے۔ جب میں ان پر غور کرتا ہوں، کافر بھی ان پر غور کرے گا، اگر سیریسلی اور بغیر کسی تعصب اور شرک اور تکبر کے کرے گا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ بنانے والے کا کمال ہے، کمال ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ کے پکار اٹھے گا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہائے ہائے ہائے، یہ کون سی آیت ہے بلا؟ سورہ آل عمران کی آخری رکوع سر۔ سورہ آل عمران کی آیت 190۔ جب آپ آفاق پہ غور کرتے ہیں نا تو پکار اٹھتا ہے انسان، ما ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے کوئی چیز ابس پیدا نہیں کی۔ میں نے اوئے، احمد فرزانہ صاحب، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے اور ساری دنیا کو آپ کی آوازیں یہاں پہنچ رہی ہیں۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ آفاق کی نشانیاں کس قدر ہمیں رب کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ کن، اور اللہ نے کیونکہ ہمیں سماعت، بصارت، فہم، مشاہدے کی قوتیں دی ہیں، تو واقعتاً اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار اس دنیا کو آپ نے، اس آفاق کو آپ نے بالکل باطل پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اچھا، سنریہم آیاتنا بند کر کے جی ایک رکھا اس سلے چلے والا، اس سلے تو ایک رکھا نا، بند کرتا سر جی آپس میں لگے پیر رکھ کے کھڑکڑ ہے، سر جی آپس دیکھ میں بند لگے ہوئی ہے، کیا ہے
اعجاز صاحب آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز خدا کے لیے سوال کرنا ہے تو سوال کریں، ورنہ اپنے مائک کو بند کریں۔ جی کوئی سوال؟ اچھا، یہ تو آفاق کی نشانیاں ہیں۔ انفس، ہر آدمی اپنے نفس کے اندر جھانکے نہ، صرف جیسے ہماری بہن نے کہا کہ یہ جو انسان کی پیدائش کے مراحل سورہ مومنون میں بھی آئے ہیں، اور اسی طرح یہ سورہ حج میں بھی آئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں جب لیبیا میں تھا تو میں نے اس بندے کو نہیں دیکھا، لیکن پاکستانی ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ ایک جرمن ڈاکٹر تھا، جب اس کو ہم نے بتایا کہ قرآن نے یہ مراحل بتائے ہیں انسانی پیدائش کے، وہ دنگ رہ گیا کہ آج کی ریسرچ جس پوائنٹ تک پہنچی ہے نا بچے کی پیدائش کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری اس وقت کے نبی کو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ جو ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے اس نے دے دی، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے آفاق اور انفس میں، کہ انفس جو خود میرے اندر ہے۔ آپ کبھی غور کرتے ہیں کہ ایک ایک مرض کے اسپیشلسٹ آپ دیکھیں، میرا جسم کتنا اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بنایا ہے کہ اس کے لیے آپ دیکھیں خون کا سرکولیشن سسٹم دیکھیں، آپ کا جسم کے اعضاء دیکھیں کیسے بنائے، کیا بنایا، یہ سب جب غور کرتا ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ میں کس پانی سے پیدا ہوا، اس اللہ نے مجھے کیا کچھ بنا دیا، کیا صلاحیتیں دے دی، اور پوری کائنات کو میری خدمت پہ لگا دیا۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر جی کل میں سنریہم پڑھا رہی تھی ایک کو، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا بہترین بنایا، فرشتوں سے سجدہ کرا دیا۔ اور آپ دیکھیں نا، یہی انسان اس اللہ کو جب چھوڑتا ہے تو اسفل سافلین ہو جاتا ہے۔ بے شک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اور اسفل سافلین سے کون بچتا ہے؟ جلدی بتائیں، نیچوں سے نیچا ہونے سے کیا چیز بچاتی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا کیا بات ہے! الصالحات، ان ان الذین الذین آمنوا آمنوا وعملوا، وعملوا وہ الصالحات۔ صرف وہی لوگ بچتے ہیں جو اللہ پر ایمان لا کر، اس کا یقین کر کے، توحید اور آخرت اور رسالت پر، پھر وہ نیک عمل کرے۔ اچھا، آگے بڑی آیت آ رہی ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عنقریب ہم ان کو دکھائیں گے وہ نشانیاں جو خود آفاق میں بھی موجود ہیں اور خود ان کے اپنے ذات کے اندر بھی موجود ہیں۔ حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ ان پر بالکل واضح ہو جائے گا، انہ الحق، کہ یہ قرآن حق ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ حق ہے۔ اللہ اکبر! لیکن آج دیکھ لیں، ایک بڑی اکثریت کافروں کو چھوڑیں مسلمانوں کی، وہ کتنی بڑی پیاری آیت ہے، اور جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اسی کا استعمال کر کے ہم پہچان سکتے ہیں کہ واقعتاً یہ ثابت کرتی ہیں آفاق میں بھی نشانیاں اور انفس میں بھی نشانیاں کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کا قرآن ہی حق ہے۔ ہائے ہائے! یہ جو قرآن کے بارے میں ایک آیت ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا، سورہ حم سجدہ میں، کون سی آیت ہے قرآن کے بارے میں جو آئی ہے؟ انہ کتاب عزیز۔ ہاں، کیا بات ہے! انہو لکتاب عزیز، کیا بات ہے! یہ زبردست کتاب ہے۔ میں نے کھولنے کی کوشش کی، اس لیے کہ بندے کی لمیٹیشن ہے، حقیقت یہ ہے زبردست کتاب ہے۔ آپ دیکھیں اس کتاب نے کیا انقلاب لایا، یہ کتاب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا انقلاب لایا کہ دنیا آج بھی حیران پریشان ہے کہ اتنا عربوں کو گئے گزرے ہوئے عرب جو
اخلاق نام کی چیز کو نہیں جانتے تھے، وہ کس قدر با اخلاق ہو گئے۔ یہ قرآن کا کمال تھا۔ آج بھی اگر آپ میں اور مجھ میں کوئی نیکی ہے تو اس قرآن کے تعلق کی وجہ سے ہے۔ اور جب ہم یاد رکھیں، یہ جو ہے نا، یہ بڑی کمال کی آیت ہے، بقرہ ساری آل عمران کی 191 اللہ کہتے ہیں نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ساری آفاقی نشانیاں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان نشانیوں سے جو انسان، آپ دیکھ لیں مغرب میں ریسرچز ہو رہی ہیں یونیورسٹیز میں اور پتہ نہیں کیا کیا ادارے ہیں، لیکن وہ اس کو نہیں پہچانتے، وہ اس کی چیزوں کی چھوٹی چھوٹی جڑوں پر، فلاں چیز کی جڑ پر تحقیق ہو رہی ہے فلاں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بنانے والی ہستی کیسی ہے۔ تو مومن کیا کہتا ہے؟ وہ پکار اٹھتا ہے جب یہ ان پہ غور کرتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اچھا فوراً وہ کیوں کہتا ہے فقنا عذاب النار؟ کیوں کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ سارا دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے؟ کیوں کہتا ہے؟ پہلے کے ساتھ جوڑیے۔ میں ان نعمتوں کی قدر کروں، اگر نہیں کروں گا تو عذاب ہے۔ دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ اگر اس طرح بیان کریں کہ پیچھے جو اللہ نے بتایا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش ہو، لیل و نہار ہو، یہ ساری کی ساری ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کو انسان اگر تھوڑا سا عقل ہو کہ یہ حساب تو ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے بہت بڑے احسان ہیں، تو جب وہ اس کو وہ اس کی اخلاق کی قدریں جو اندر رکھی ہیں نا اللہ نے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ اس کو بتاتی ہیں کہ یہ دنیا کا نظام یقیناً منتہج ہوگا آخرت میں حساب کے بارے میں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور پھر فوراً کہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ابس نہیں پیدا ہوئی ایک خاص مقصد کے لیے، آخرت قائم ہوگی، اور وہاں پھر دعا مانگتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار، برائی کا نتیجہ عذاب النار ہے، اس سے ہمیں بچایا، ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تفکر جو ہے زمین و آسمان میں، کائنات کی آفاق کی نشانیوں میں، یہ عبادت ہے اللہ کے بندو، اور اللہ کا بندہ وہ ہے جو ان سب کو سمجھ کے دیکھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ اولو الالباب ہے، عقل والا ہے۔ باقی جو اس سے اس رب کو نہیں پہچانتے، وہ کافر سارے کے سارے قرآن کے نقطہ نظر سے بے وقوف ہے۔ جی سر، اس بات پہ غور کریں کہ یہ پوری کائنات اللہ نے میری خدمت کے لیے بنائی۔ کاش یہ بات ہم اگر سمجھتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، جب یہ اس پہ غور کرے گا کہ آفاق اور انفس میں، اور آج بھی آپ دیکھ لیں قرآن کے یہ دلائل جو ہیں نا، یہی کافروں کو جو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک بندے کی سٹوری پڑھی، مغرب میں تھا، اب مجھے ملک یاد نہیں، کہ وہ بڑا کافر تھا اور قرآن کے سخت خلاف تھا۔ جب اس نے قرآن پڑھا، قرآنی دلائل اور یہی ایسی آیات پڑھی، تو وہ مومن ہو گیا، وہ ایمان لے آیا۔ تو واقعتاً اگر ہم قرآنی دلائل کو ٹھیک سمجھیں جو بالکل حق ہے، اور آخری بات یہ تھی آیت آپ کی 53، آگے کا اللہ تعالیٰ اولم یکفی بربک انہ، اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ کیا بات کا انہ
کل شیء شہید، کہ ہر چیز کو پر وہ شاہد ہے، وہ رب دیکھ رہا ہے اور وہ ریکارڈ بھی کرا رہا ہے۔ اور فیصلے کے دن اگر ہم نے انکار کیا تو ہمارے وہ ہاتھ جس سے عمل کیا، وہ پاؤں جس پر چل کے گئے، وہ زبان، وہ کھال، سارے جسم کے عذاب، میں نے ساری آیتیں آپ کو بھیج رکھی ہیں۔ نہیں ملی تو آپ پھر مجھے فون کر دیں، مجھے بتا دیں اپنا، میں بھیج دوں گا۔ تو آپ بتائیں کہ یہ جو بات کہی نا کہ آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز، کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے؟ یہ ہے توحید علم۔ اچھا، ایک اسی سے ملتی جلتی لکھیں ذرا، آپ اپنے نوٹس میں لکھیں یا قرآن ہے تو اس کے سامنے لکھیں، سورہ نمل کی آیت 93 کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بالکل اس پوری آیات کے حوالے سے بالکل ویسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے سنریکم آیاتہ، ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَتَعْرِفُونَهَا، تم اس رب کو پہچان لو گے۔ کتنی بڑی بات ہے جو سورہ نمل کی آیت 93 میں اللہ نے فرمائی ہے، بالکل یہی کہ حتی یتبین لہم الحق۔ کوئی سوال اس آیت کے بارے میں؟ شاباش۔ آگے آخری آیت۔ اس آیت میں بھی کتنی بڑی یعنی کہ آزمائش بھی ہے، انذار بھی ہے سر۔ بے شک بے شک، آیت 54، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، کیا بات ہے۔ الا کا مطلب یہاں خبردار، آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں۔ کون سے لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں؟ کفار۔ افضل صاحب کو کفار تو بعد کی بات ہے، پہلے آیات پیچھے سارے جوڑے نا، وہاں سے مجھے جواب دیں۔ سر تو جی ان جو نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کرتے سر۔ جو یقین نہیں کرتے آخرت پہ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ۔ آپ نے مین جو چلیے جو پیچھے بیماری ان کی غور سے سنیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت 51 میں کہا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور پھر فرمایا کہ اوپر جو آیت آئی ہیں کہ یہ جو انسان ہلا گلا مچا دیتے ہیں تکلیفوں پر اور مصیبتوں پر، کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق تھا، یہ ان کا ذکر ہے کہ ان اصل مرض کیا ہے ان کی، ان کو مسئلہ کیا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات یعنی آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں۔ آخرت کے عقیدہ آخرت ٹھیک نہیں ہے ان کا۔ دیکھیں عقیدہ آخرت میں آج کمزور ہے نا مسلمانوں کا، عقیدہ توحید کمزور ہے نا، تو آپ دیکھ لیں حالات پوری دنیا میں مسلمانوں کے دیکھ لیں۔ اور یہ جوتیاں چاٹ رہے ہیں کس کی؟ یقین مانے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے امریکہ میں رہ کے آیا ہوں، آج جتنے امریکن پبلک اس کے خلاف ہے نا ٹرمپ کے، اتنی کبھی کوئی کسی کے خلاف نہیں رہی۔ وہاں مظاہرے آپ دیکھ لیں، لاکھوں کے جلوس، اور یہ جوتیاں چاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کو نوبل پرائز دو۔ ذرا غور فرمائیں۔ سر اللہ پاگل پن کی انتہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ رہو، خبردار رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں۔ الا، اچھی طرح سن لو، انہ بکل شیء محیط، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں؟ تو جب اس کا کنٹرول ہے ہر چیز پر اور اس کا علم محیط ہے تو پھر پائی پائی کا حساب لے گا۔
آج یہ سورہ حامیم سجدہ کتنی، کوئی بھی صورت لیں، کوئی بھی آیت لیں، اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے، یقین مانیں اللہ نے جو قرآن میں وعدہ فرمایا نا سورہ انفال میں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، بالکل برحق اللہ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی بہت خوبصورت جزائے خیر دے سر۔ آمین ثم بس آمین۔ اسی کا کرم ہے، اسی کے فضل ہے۔ آمین۔ بالکل سر، یہ اسی کی کرم نوازیاں ہیں، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ کم ہے بالکل۔ دیکھیں نا، اس نے اس قرآن کے لیے ہمارا سینہ کھول دیا، کتنا بڑا انعام ہے اس کا، جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ اگر سارا ٹائم سجدے میں اس کے آگے فریادیں کرتے ہیں وہ بھی کم ہے۔ بے شک بے شک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آمین ثم کل آمین ثم آمین۔ کل مہربانی کر کے سورہ شورا کو تھوڑا دیکھ کے آئیں تاکہ آپ کو بات اچھی سوال کریں، سمجھیں، تاکہ ہم قرآن کے سمجھنے کا حق ادا کر لیں۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک سب کو توفیق دے، یہ جو آپ سے آمین جڑے ہوئے ہیں اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی آمین اسی حق کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی، آمین آمین۔ ثم آمین۔ جو بھی سر جی یہ کل وقار صاحب کا میسج آیا ہوا تھا گروپ میں کہ فوتگی کی وجہ سے وہ نہیں ہوں گی، میسیجز نہیں آئیں گے، تو سر خیریت تو ہے؟ کون فوت ہوا ہے ان کا؟ میں نے ان سے چیک کرنا ہے کہ کہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو یا خیال یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی نا ہم واٹس ایپ کو بند کر دیں گے، جی سر۔ تو شاید یہ ہو، میں چیک کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ جی سر، میسج یہ آیا ہوا تھا کہ فوتگی کی وجہ سے، تو مجھے جی ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ خیر۔ ابھی کال کر کے ان سے چیک کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ جزاک اللہ سر۔ جی سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک بہت بہت اجر دے اور ہم لوگوں کے خطاؤں کو معاف کر دے، پروردگار آمین ہم لوگوں کی توبہ آمین کو قبول فرما لے۔ آمین آمین آمین۔ ثم آمین۔